السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو پچھلا شمارہ تھا وہ دیکھ لیا ہوگا اور اس کو سنا بھی ہوگا اور اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اور پچھلا شمارہ یاد ہے آپ کو شاہنواز کون سا تھا، کس کے بارے میں تھا؟ وائلڈ لائف۔ ہاں جی، وائلڈ لائف یعنی کہ جنگلی حیات کے بارے میں تھا، کیونکہ یوم جنگلی حیات منایا جاتا ہے نا 3 مارچ کو، تو اس حوالے سے تھا۔ تو جن بچوں نے نہیں دیکھا تو شاہنواز وہ کیا کر سکتے ہیں؟ They can click on Al-Fazl International profile and watch all the previous videos. ہاں جی، وہ ہمارے ایک تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلتا رہے کہ بچوں کا جو الفضل ہے اس کی ویڈیو آ گئی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شمارہ جات بچوں سے مس ہو گئے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بچوں کے الفضل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں سے جا کر تمام پچھلے شمارہ جات دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہر دفعہ بچوں کا الفضل ایک خاص موضوع کو کور کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اس دفعہ کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ کس موضوع پر ہے؟ نہیں، آپ بتائیں پلیز۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں اور ہمارے بچوں کو بھی بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو بچوں کا الفضل ہے اس کا عنوان ہے یوم مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک شمارہ پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانا تھا، بچوں کے الفضل میں ڈفرینٹ واقعات وغیرہ ہم نے کور کیے تھے۔ اب کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ یوم مسیح موعود ہے، یعنی کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں آج کا شمارہ پھر؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 17 مارچ 2024 ہے اور آج ہم پڑھیں گے جلد نمبر 2 کا شمارہ نمبر 6۔ اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس شمارے میں جو لکھا ہوتا ہے کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے سنائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ بچپن کے واقعات۔ پھر اس کے بعد فیچر کہانی میں ہے فاتح اور فارس کا اپنی امی جان سے ایسٹر کے متعلق مکالمہ۔ پھر اس کے بعد ذہنی آزمائش میں ہے اس بار سلوک اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، اہم معلومات اور لطائف۔ تو یہ ہے اس دفعہ پیارے بچوں کے الفضل میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آگے اس میں کیا کیا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم اپنے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اور اسی طرح سے ہم باقی کے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ اور کوئی نان احمدی بچے، جیسے اکثر اسکولوں میں ہوتے ہیں نا نان احمدی بچے ہوتے ہیں جو کہ احمدی نہیں ہوتے، اگر وہ ہم سے پوچھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کون تھے اور ہم یوم مسیح موعود علیہ السلام کیوں مناتے ہیں، تو ہم ان بچوں کو بھی جواب دے سکیں، اور ویسے بھی ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے یہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو شاہنواز، سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ الامیہ کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط، یعنی کہ قرآن کریم ہوتا ہے جو اللہ میاں کا خط ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ میاں کا خط کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے۔ ہاں جی، تعوذ سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ایک دعا بھی ہے جو کہ ہم سارے بچوں کو یہ تو آتی ہوگی کہ سورہ فاتحہ میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس دعا کے بغیر تو نماز ہی نہیں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میاں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی کہ رائٹ پاتھ پر چلا، اور پھر رائٹ پاتھ کون سا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتایا ہے کہ وہ رائٹ پاتھ یعنی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام کیا ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا انعام ہوتا ہے؟ نبوت کا انعام ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے۔ اور پھر آگے دعا کا فردر حصہ یہ ہے کہ جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یعنی کہ جن پر غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا وہ یہود تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اسی طرح سے جو عیسائی تھے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہم مسلمان اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہمیں نبوت کا انعام عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نبوت کا انعام عطا کرتا ہے، اور ان کے راستے سے بچا جن سے تو ناراض ہو جاتا ہے، جن کے اوپر تو غضب کرتا ہے، یا پھر جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے نبوت کا انعام جو ہے جن کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، پتہ ہے کس کے اوپر نازل ہوا؟ جو ریسنٹ نبی گزرے ہیں دنیا میں، وہ کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک ریسنٹ نبی ہیں وہ گزرے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انعام کیا تھا، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دینا ہوتا ہے تو وہ نبوت کا انعام ہوتا ہے. اس کے بعد جب نبی چلے جاتے ہیں تو ان کے جو قائم مقام ہوتے ہیں وہ ان کے خلیفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ یوم مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی ذکر ہوتا ہے نبوت کے انعام کا. اس کے بعد پیارے بچوں کیا آتا ہے؟ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی کیا نبوت کے انعام کے بارے میں یا اس نبی کے بارے میں کچھ بات کی ہے جن کے بارے میں آج ہم جان رہے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعود مسیح و مہدی کی بیعت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اسے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھو، کس کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھو؟ مسیح کو، یعنی کہ وہ مسیح جو کہ اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے گا، تو جا کر اس کی بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اب دیکھو، اگر سادہ چلنا ہو، اگر نارمل چلنا ہو یا نارمل پہاڑ کے اوپر سے گزرنا ہو، چلنا ہو، تو آج کل کے بچے بھی اور لوگ بھی عادی نہیں نہ ہوتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چلنے کے، تو کتنا ان کو مشکل لگتا ہے. اب امیجن کرو کہ برف کے پہاڑوں پر چلنا اور گھسٹ کے جانا کتنا مشکل ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی سے تاکید کی تھی کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ وہ جو موعود نبی نے آنا ہے، جو کہ مسیح بھی ہوگا اور مہدی بھی ہوگا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ دنیا میں کسی ملک میں آ گیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے، تو تمہیں پھر ضرور اس کے پاس جانا چاہیے اور جا کے اس کی بیعت کرنی چاہیے. اگر تمہارے لیے اتنا مشکل ہو جتنا مشکل کے برف کے پہاڑوں کے اوپر سے جانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بھی جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور وہ مہدی ہوگا. اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو وہ بچے جو ہمارے سن رہے ہیں اور وہ احمدی بچے ہیں، تو وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدی ہی پیدا کیا اور احمدی گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہمارا یہ فرض ہے اور ہمارے بچوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اب چونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں قرآن کریم کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا کہتا ہے، ان سب پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جتنا ہو سکے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے دین کو. تو یہ تو تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں آج ہم بچوں کے الفضل میں کچھ جان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. اس کا عنوان ہے جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا. اب جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح سے جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ کہتا ہے. اور اس طرح سے پھر حضور فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق، حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور پھر ان کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں. اور الہام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دل پر اپنی خاص بندے کے دل کے اوپر جو بات نازل کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں الہام. پھر حضور فرماتے ہیں جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. ابھی ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے نا کہ ایک مہدی آئے گا اور ایک مسیح آئے گا، اور اگر تمہیں اس برف کے پہاڑوں کے اوپر سے بھی جانا پڑے اس کی بیعت کرنے کے لیے تو جاؤ. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں جس نے آنا تھا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس کے کان ہوں وہ سنے اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رویت کی گواہی دی. دونوں باتیں ہوتی ہیں، قول اور فعل. یہاں اللہ تعالیٰ کا قول اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل موجود ہے.
حضور فرماتے ہیں جیسا کہ اکثر مسلمان آج بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب کے اوپر چڑھایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا. صلیب یعنی کہ کراس کے اوپر جب ان کو چڑھایا گیا تھا نا یہودیوں نے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ, you mean Jesus? ہاں جی, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کے بارے میں قرآن کریم بھی بتاتا ہے ہمیں. Huh? I thought he got rescued by some ہی واز ریسکیوڈ, وہاں صلیب کے اوپر سے وہ ریسکیو ان کو کر لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو ڈیتھ تھی he وہ died of natural death. ہاں جی, Since so much blood came out of him when he was nailed. نہیں وہ اس وقت ان کی وفات نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب ان کو صلیب کے اوپر سے اتارا گیا تھا, پھر وہ وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے. پھر اس کے بعد So they died of natural death. پھر اس کے بعد وہ old age. پھر اس کے بعد وہ کسی محفوظ مقام پر چلے کر وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی. لیکن اس کے بعد کافی سال کے بعد, جس طرح سے اولڈ ایج میں جا کے انسان بیمار ہو کے فوت ہو جاتا ہے نا, اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو حضور ہاں جی, تو حضور یہی بات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ان کی وفات جو تھی وہ ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آنچ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر گزشتہ انبیاء کے درمیان دیکھا. ان دو شہادتوں کے بعد تم اور کیا چاہتے ہو. شب معراج ایک واقعہ ہے, وہ ہم کسی اور وقت میں بچوں کو تفصیل سے بتائیں گے, لیکن اس میں یہ تھا کہ آنچ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفاً ایک نظارہ دکھایا گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ وفات شدہ نبیوں سے ملے, اور ان وفات شدہ نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. ٹھیک ہے. Okay. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدہا نشانات سے تائید کی. جو طالب حق اور خوف خدا رکھتا ہو, اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامان جمع ہو گیا ہے. ایک شخص پہلی پیش گوئی کے مطابق قال اللہ قال رسول کے مطابق عین ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھا رہی ہے, یعنی کہ عیسائیت کا جو غلبہ ہو رہا ہے دنیا کے اوپر, اور وہ اسلام کی تعلیمات کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, اور عیسائیت سچا مذہب ہے. اور اس ایسے وقت میں ایک نبی کا آنا ضروری تھا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ نبی جو تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنا کر بھیجا. خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. 1900 سال سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور معبود ہے, اور 40 کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہے, یعنی کہ اتنے زیادہ عیسائی موجود ہیں اس وقت, اور وہ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں, یعنی کہ خدا ہے. اس پر مسلمانوں کی طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے کہ بے شک عیسیٰ اب تک زندہ ہے, نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج, سب نبی مر گئے پر وہ آسمان پر بیٹھا ہے. یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان اکثر اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی حضرت عیسیٰ جو ہیں آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ہی بتلائیں کہ اس سے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم is he still sitting on the clouds? نہیں, ابھی ہم نے Like, پڑھا what ہے do نا, they think? مسلمان اکثر سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آسمان کے اوپر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو واپس زمین پر بھیجے گا. Oh, like لیکن they're thinking he will come back. ہاں جی, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تم کس قسم کی بیوقوفانہ باتیں سوچتے ہو, یہ تو عیسائیوں کو زیادہ فیور کرے گا, کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو پروفٹ ہے وہ تو گاڈ ہے, اور تم ان کے گاڈ کو اوپر آسمان پہ بھیج رہے ہو, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہوئی ہے, اور جس نبی نے آنا تھا وہ میں ہوں, یعنی کہ مسیح و مہدی جس نے آنا ہے وہ میں ہوں. تو یہ تو تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ السلام. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ پیارے حضور کے پیارے باتیں. ہاں جی, پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. اس کا عنوان ہے ہم یوم مسیح موعود کیوں مناتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں یہ دن اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن جماعت کی بنیاد پڑی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی. بس ہمیں یہ دن ہر سال یہ بات یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد قرآنی پیش گوئیوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق تجدید دین کرنا اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنا ہے. اور ہم جو آپ علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم نے بھی اس اہم کام کی سر انجام دہی کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں حصے دار بننا ہے, اور بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑنا ہے, اور بندوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. بس ہمیں ہر وقت ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ من حیث الجماعت ہم ترقی کرنے والے ہوں, نہ کہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں. آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت اور صداقت کے بارے میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان فرمایا ہے, جو یقیناً ہماری ایمانوں کو تقویت بخشتا ہے. اگر ہم ان باتوں کی جگالی کرتے رہیں اور ہر وقت سامنے رکھیں تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں ترقی کا باعث بنتی رہیں گی اور ہمیں اپنے مقصد کی طرف توجہ دلاتی رہیں گی.
اس میں ایک لفظ تھا کہ ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشتا ہے. تقویت یعنی کہ طاقت یا مضبوطی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا میں بچوں کو بتا دیتے ہیں ہم کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ حضور فرماتے ہیں کہ یوم مسیح موعود علیہ السلام اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی تھی. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. دیکھو ہر انسان جو ہے اگر اپنا رول پلے کرتا رہے تو اس چیز کی ترقی کچھ نہ کچھ ہوتی ہی رہتی ہے. لیکن جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں نہیں وہ کر لے گا یہ کام وہ کر لے گا, دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنا شروع ہو جائیں, تو وہ چیز جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ کبھی اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتی ہے. تو ہر انسان نے اپنا کچھ نہ کچھ اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اپنا رول اس کو پلے کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہم نے بیعت کر لی ہے, ہم احمدی ہو گئے ہیں, اتنا کافی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں بتائیں وہ ہم بھی آگے پہنچائیں دنیا کو. ٹھیک ہے, اور اس پہ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے خود ان پر عمل کرنا ہے, اس کے بعد پھر دنیا کو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے. چاہے ہم اپنے اسکول میں ہوں, چاہے ہم اپنے نیبرز میں ہوں, ہمسایوں میں ہوں, یا پھر ہم کہیں باہر ہوں, کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. اور سب سے پہلے انسان کو جو چیز متاثر کرتی ہے کسی دوسرے انسان کی, وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے. کہ اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگوں کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہوں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے. Also, if you have any friends and like they're non-Muslim, you could tell them, and you're like an experienced Muslim, like tell them how great Islam is. ہاں جی, تو اس طرح سے وہ بھی اسلام کی تعلیمات کو پھر وہ اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی بدل دے گا. اور پھر ممکن ہے کہ آپ کی معمولی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے اور پھر وہ کسی دن احمدی ہو جائیں, مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھا پیارے بچوں پیارے حضور اہداء اللہ کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتا ہے بچوں کی نظم. ہاں جی, اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. اور اس دفعہ پیارے بچوں جو بچوں کی نظم میں منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اشعار بھی لکھا کرتے تھے, اور ان سارے اشعار کو جس کتاب میں اکٹھا کر کے درج کیا گیا ہے اس کا نام ہے در ثمین. ٹھیک ہے, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل بچوں کے لیے کیا اشعار لے کر آیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان, یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہیں ہر زماں. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا, ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا. میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی, میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا, ایک مرجائے خاص یہی قادیاں ہوا. تھوڑا سا ہم اپنے بچوں کو اس کو بتا دیتے ہیں کہ حضور اس نظم میں اتنی پیاری نظم ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں, اور ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتا تھا جس کا نام قادیان تھا. اور پتہ ہے قادیان جو تھا وہ اتنا چھوٹا تھا ٹاؤن تھا کہ اس کے آس پاس گاؤں ہی گاؤں تھے. اتنا زیادہ وہ ترقی یافتہ نہیں تھا, وہاں پر کچھ بھی اس طرح سے جیسے شہروں میں ترقی ہوتی ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا. ترقی یعنی کہ جس طرح سے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں نا سٹیز, اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا قادیان. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھ کو اپنے یعنی کہ اپنے نبی کو ایک ایسی جگہ پر بھیجا جو کہ بالکل ایک چھوٹا سی قصبہ تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اور اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس نبی کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھیلایا جو پھیلایا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی کیا جو کچھ کیا. اور اس کے بعد ایک ایسا شہر, ایک ایسی جگہ جو کہ بالکل ایک معمولی سی تھی, اس کو ساری دنیا جاننا شروع ہو گئی. آج دیکھو ایم ٹی اے کے ذریعے پوری دنیا میں ہم ایم ٹی اے جاتا ہے نا, اور پوری دنیا میں اس کی جو نشریات ہوتی ہیں, اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, اور حضور کا خطبہ سنا جاتا ہے تمام دنیا میں. تو وہ اصل میں حضور جو ہیں, جو ہمارے پیارے خلیفہ ہیں, وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی نمائندہ ہیں. تو یہی جو معجزہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ بالکل گمنام ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا نبی اپنا بھیجتا ہے, اور اس کے بعد وہ نبی جو ہے اتنے زیادہ شہرت پاتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پھر ان کو اتنی ترقی دی کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اور وہ جو احمدی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہی ایک سچے نبی کے دعوے کی پہچان ہے کہ وہ جو دعویٰ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ سچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. Did you know? Yes. Did you know Islam is the second biggest religion in the whole world? اچھا جی.
انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ سب سے بڑا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور ہم بچے جو سن رہے ہیں ہم نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی اپنا کنٹریبیوشن کریں، اور جب اسلام پوری دنیا میں پھیلے تو ہم بھی کہہ سکیں کہ اس میں ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہے، بے شک معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے Yeah, نا؟ the first biggest religion is Christianity. جو پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا دنیا میں سب سے بڑا، وہ آج بھی اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے نا. کرسچینٹی جو ہے وہ صرف اور صرف نمبرز میں ہے، وہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتے ہیں اپنے ریلیجن کو. تو اسلام آج بھی فرسٹ نمبر پر ہی ہے اگر پریکٹس کو دیکھا جائے تو یہ تو تھی پیارے بچوں کی نظم، جس میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام پڑھا. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ وقفے نو کارنر. ہاں جی، وقفے نو کارنر، جس میں ہم بچوں کے لیے نصاب لے کر آتے ہیں. اور اس دفعہ پیارے بچوں جو نصاب بچوں کا الفضل آپ کے لیے لے کر آیا ہے وہ 11:30 تا 11:15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں. دہرائی کریں سورۃ البقرہ ابتدائی 17 آیات، نصاب میں شامل احادیث اور دعائیں. اذان کے بعد کی دعا یاد کریں اور اذان سننے کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں. یعنی کہ ایک تو آپ نے دعا یاد کرنی ہے، اور صرف دعائیں یاد ہی نہیں کرنی ہے بلکہ یہ دعائیں آپ کو یاد کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر ان کو پریکٹس بھی کریں. درج ذیل صفات باری تعالیٰ ما ترجمہ یاد کریں. تو آپ کو یاد ہوگا شاہ نواز اور ہمارے بچوں کو بھی کہ ہم نے کچھ صفات باری تعالیٰ پہلے بھی پڑھی تھیں. اس دفعہ جو بچوں کا الفظ لے کر آیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے. پہلا ہے العلیم، اس کا مطلب ہے بہت جاننے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے بعد ہے الشہید، اس کا مطلب ہے بہت گواہ یا نگران. اس کے بعد ہے الکبیر، بڑائی والا. العلیج، بلند شان والا. النصیر، بہت مدد کرنے والا. اس کے بعد ہے سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسیح موعود مقرر ہونے تک کے اور حضرت لوط علیہ السلام کے حالات زندگی. اگر شاہ نواز آپ کو اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو کہ بچوں کا الفظ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی لے کر آیا تھا ایک دفعہ دادی جان کے آنگن میں، اور اس سے بھی ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو سیرت کا مطالعہ بہرحال بچوں نے کرنا ہے اس بار جو نصاب آیا نا اس میں. تو یہ تو تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کر رہے ہیں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں. ابھی جیسا کہ ہم نے بچوں کے نصاب میں وقفے نو کارنر میں پڑھا کہ بچوں کو اذان کے بعد کی دعا آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے. تو اس دفعہ بچوں کا الفضل آپ کے لیے اذان کے بعد کی دعا بھی لے کر آیا ہے. تو ہم پڑھیں شاہ نواز؟ ہاں جی. شروع کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں اور ہمارے پیارے بچے بھی دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آسان سی ہے. اللہما اللہم ربا رب ہاذہی ہذہ الدعوۃ التامہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد آتی محمد نل وسیلۃ للوسیلۃ والفضیلہ والفضیلہ وابعثہ وابعثہ مقامم مقامم محمودہ محمودہ للذی للذی وعدتہ وعدت انکا انکا لا لا تخلف تخلف المیعاد. المیعاد. ہاں جی. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس کامل دعا اور قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ تو تھا پیارے بچوں اذان کے بعد کی دعا. اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں. ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں. تو ہمارے بچے جانتے ہوں گے چہل احادیث میں چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے جس کا ایک گہرا سا سبق ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو حدیث آئی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. الیمین الفاجرات تدع الدیار بلاقی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں. دیکھو جھوٹی قسم وہ ہوتی ہے، قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہ ٹھہرانا، اور عام طور پر قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، یا پھر اس سے سب سے جو بڑی قسم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہی ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس معاملے کا گواہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتا ہے. پھر Like I swear on like whoever you want.
نہیں وہ جو وہ سوے ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم ہوتی ہے. جب کوئی معاملہ مشکل ہو نا، جس میں ایک بندہ کہہ رہا ہو نہیں یہ بات ایسی ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ بات ایسی ہے، اور ایک بندہ جو جھوٹا ہو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کروں گا، تو وہ قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا جاتا ہے. اور کوئی انسان اگر جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ جو قسم ہوتی ہے جو کہ جھوٹی ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے. یعنی کہ پھر وہ جھوٹی قسم کھانے کا گناہ جو ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ صرف اس شخص پہ نہیں آتا بلکہ اس کے سارے گھر پر آتا ہے، اس کی فیملی پر آتا ہے. تو اس لیے انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان سے سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ آپ قسم اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائیں اور پھر وہ قسم جھوٹی بھی ہو، کیونکہ اس کی پکڑ جو ہوتی ہے پھر وہ شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں اگر آپ کو انسسٹ کیا جائے کہ نہیں آپ قسم اٹھائیں تو آپ اس کے بارے میں صاف طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میری بات پہ یقین کرنا ہے تو کر لیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. Acha ji. Basically, like saying that, for example, like I will do this on the name of like, whoever you want. قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو پیارے بچوں تھی چہل احادیث یاد کریں. اس کے بعد آتا ہے Adab adab. ہاں جی، ادب آداب. ادب آداب میں اس دفعہ پیارے بچوں آیا ہے کلاس کے آداب یاد کریں. تو ہم اپنے بچوں کو کلاس روم کے آداب بتاتے ہیں کہ کلاس روم میں جب آپ اسکول میں ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اور کس طرح سے آپ زیادہ ایکٹیو رہ سکتے ہیں. تو پہلا ہے تو اپنے کلاس روم کو صاف ستھرا رکھ اور تزئین و آرائش میں حصہ لے. کلاس روم میں بچوں کو ڈیکوریٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ آرٹس کی وہ چیزیں بناتے ہیں. اگر سائنس کی کلاس ہو تو اس میں سائنس کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں. تو اپنی کلاس کو میں ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے بچوں کا، اس طرح سے ان کو اسکول سے بھی محبت ہو جائے گی کہ ان کا بھی وہاں پہ کنٹریبیوشن ہے کچھ نہ کچھ، اور اس طرح سے اپنی کلاس میں بیٹھنے کو وہ انجوائے بھی کریں گے. اس کے بعد ہے تو اچھے دوست کی صحبت میں بیٹھ. اگر جب اسکول میں ہم جاتے ہیں، نئے اسکول میں خاص طور پر جائیں تو ہمیں فوری طور پر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بچہ کیسا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ فلاں بچہ جو ہے اس کے اندر بہت اچھی عادات ہیں اور وہ مسلم بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کو سمجھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے بچے سے دوستی کر لیں آپ. لیکن جو بچے جو ایسے ہوتے ہیں، جب بعض بچوں میں بد عادات ہوتی ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، ایسے بچوں سے پھر آپ دور ہی رہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہے تو کلاس کا کام کلاس میں مکمل کرنے کی کوشش کر. جو اسکول میں کام ملتا ہے، جو اسکول کے لیے ہوتا ہے، اس کو کوشش کریں کہ آپ اسکول میں ہی مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. Acha ji. اس کے بعد ہے تو کلاس میں ڈیسک یا بینچ کے اوپر نہ کھڑا ہو. یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ آپ کلاس میں ہوں اور اس کے بعد اگر ٹیچر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے اور آپ کوئی بچہ جو ہے کلاس میں ڈیسک یا پھر بینچ یا پھر اپنی کرسی کے اوپر کھڑا ہو جائے نا، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، ڈیسنٹ نہیں ہے یہ بات. تو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو کلاس میں نہ سو. بعض کا کلاس میں نا زیادہ بچے ہوتے ہیں، 30 سے بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں بعض اسکولوں میں، تو ایک کلاس میں تو اس صورت میں پھر ٹیچر بیچاری کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے. جو پیچھے کے جو ہوتے ہیں بیک بینچرز جو ہوتے ہیں اسپیشلی، تو اس صورت میں اگر آپ کو وہاں پر جگہ ملی ہے تو وہاں پہ آپ نے سونا نہیں ہے، ایکٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے کوشش کریں کہ آپ آگے کے جو سیٹس ہوتی ہیں ان میں بیٹھیں تاکہ آپ کو اپنے استاد کی بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے. لیکن اگر نہ مل سکے تو جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملے تو کوشش کریں آپ ایکٹیو رہیں، سوئیں نہ. ٹیچر جو بات آپ کو سمجھا رہا ہے یا سمجھا رہی ہیں ان کو آپ پوری طرح غور سے سننے کی کوشش کریں. دیکھو اگر آپ کلاس میں اٹینٹیو رہیں گے اور پوری حاضر دماغی کے ساتھ سنیں گے تو آدھا سبق تو آپ کو کلاس میں ہی یاد ہو جائے گا، آپ کو اس کو گھر آ کے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے تو تمام اساتذہ کے لیکچرز غور سے سن. اب دیکھو وہی بات ہے کہ اگر آپ کلاس میں ایکٹیو رہیں گے، اپنے جو ٹیچرز کے جو لیکچرز ہیں ان کی جو لیسن وہ جو آپ کو سمجھا رہے ہیں ان کو غور سے سنیں گے تو اکثر بچے تو اتنے ذہین ہوتے ہیں پھر ان کو ایکسٹرا سے ٹیوشنز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر وہ کلاس میں جو اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہی کی بات کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں. ٹھیک ہے. Yeah, also, for the other badab before this, what happens if like you have like classy like spaces, like your teacher puts you in one spot and you don't move until like another term or like until the teacher says so. پھر وہ آپ کی جگہ ہے نا، پھر وہ اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، آپ کو ٹیچر کی آواز نہیں آ رہی، ٹیچر دکھائی نہیں دے رہی، تو اس صورت میں آپ ٹیچر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یا پھر بعض بچوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، ان بچوں کو بھی آگے بیٹھنا چاہیے. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر وہ ٹیچر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے تکلیف دہ ہے میرے لیے یا میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو وہ پھر ان کو ماں باپ جو ہیں وہ پھر اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تو کلاس کے مانیٹر، کیپٹن
لیڈرز کی بھی مکمل اطاعت کر. اب کلاس میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ لیڈرز بنا دیتے ہیں, کیپٹن بنا دیتے ہیں یا مانیٹر بنا دیتے ہیں جو کہ School council, eco warrior, house captains, ہاں جی, تو ان کی بھی بات ماننی چاہیے کیونکہ کسی وجہ سے وہ آپ باقی بچوں سے بہتر سامنے ابھر کر آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی بھی بات ماننی چاہیے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. وہ بھی اسکول کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی ہی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. vice leaders. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو فارغ اوقات میں کسی سبق کی دہرائی کر. اگر اسکول میں بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچر کوئی ایبسینٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کو وقت مل گیا ہے تو پھر اس وقت کو پھر آپ ضائع نہ کریں, کوشش کریں اس وقت کو کسی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں لگا لیں. اگر کسی ٹیچر کا لیسن آپ کو پاس سامنے ہے اس کی پریکٹس کر لیں. But most of the times when teachers are absent, they replace it with a substitute. ہاں جی, اگر بعض کا ایسے بھی اسکولس ہوتے ہیں جہاں پہ اگر ٹیچر ایبسنٹ ہو تو ان کے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا کچھ, تو پھر اس صورت میں بچوں کا وہ وقت جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی سبق کی دہرائی کر لیں, پریویس لیسن کی دہرائی کر لیں, یا پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے آس پاس کوئی بچہ جو ویک ہو پڑھائی میں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ تم کو میں یہ سبق پڑھا دیتا ہوں, اس طرح ہمارا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور تم بھی یہ سبق سیکھ لو گے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ بچہ بھی جو ہے آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا. اور جب ہم کسی کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو ہمارا جو لیسن اپنا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے, ہمیں زیادہ بہتر وہ یاد رہ جاتا ہے. Also, my teacher told me this. If one child teaches another child a lesson, they are basically half teacher. ہاں جی, ایسے ہی ہے. حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا تو وہ میرا آقا قرار پایا. یعنی کہ استاد کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایک معمولی سا سبق بھی پڑھاتا ہے تو وہ استاد کے درجے پر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ تو تھا پیارے بچوں کلاس کے آداب. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کچھ اہم واقعات بچوں کا الفظ کچھ گزشتہ شمارہ جات سے لانا شروع ہوا ہے. ہم نے پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ سے کچھ واقعات دیکھے کہ ان کی زندگی میں کس طرح سے وہ کیا واقعات ہوئے. پھر اس کے بعد لاسٹ والا جو شمارہ تھا اس میں ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے جو زندگی کے واقعات تھے وہ ہم نے دیکھے. اس دفعہ کیونکہ ہم یوم مسیح موعود علیہ السلام منا رہے ہیں تو اس دفعہ جو بچوں کا الفضل ہے وہ جو اہم واقعات لے کر آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 14 شوال 1250 ہجری بمطابق 13 فروری 1835 بروز جمعۃ المبارک قادیان میں پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام کو پہلا الہام تقریباً 1865 میں ہوا. سمانین حولاً او قریبا من ذالک او تزید علیہ سنینا و ترا نسلا بعیدا. اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو کمیونیکیشن کیا الہام کے ذریعے وہ یہ تھا جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی, 80 یعنی کہ 80 ایئرس کی ہوگی, یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ, اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کتنی عمر ہوگی, اس کے بعد تم اپنے اولادوں کو دیکھو گے اور پھر ان کی اولادوں کو بھی دیکھ لو گے. Wait, but I have one question. How old was Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam when Allah Ta'ala first talked to him? حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیدائش تھی 1835 میں ہوئی اور یہ پہلا الہام جو تھا وہ 1865 میں ہوا. No, like how old was he? تقریباً 30 سال کے تھے حضور, ٹھیک ہے. Okay. جب یہ الہام ہوا حضور کو تو اس الہام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مزید 43 سال کی زندگی گزاری, کل عمر 73 سال بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی تھے اور ان کو جو الہام ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا, کیونکہ کوئی انسان نہیں گیس کر سکتا کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگلا لمحہ بھی دیکھیں گے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے مارچ 1882 کو آپ علیہ السلام کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا. قل انی امرت وانا اول المؤمنین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امام یعنی کہ مہدی اور مسیح بنایا تو ان کو پہلا جو الہام ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ کہہ کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. اس کے بعد 1877 میں ایک عیسائی رلیہ رام نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف سب سے پہلا مقدمہ کیا. یہ مقدمہ ڈاکخانہ کے نام سے مشہور ہے. 12 جنوری 1879 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ اشتہار تکمیل تبلیغ 10 شرائط بیعت کا اعلان کیا. 13 جنوری 1879 کو لدھیانہ میں آپ علیہ السلام نے پہلی بیعت حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان پر لی. پہلے دن 40 افراد نے بیعت کی
اور سب سے پہلے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ خلیفۃ المسیح الاول نے بیعت کی۔ مارچ 1901 میں مردم شماری کے موقع پر جماعت احمدیہ کا نام جماعت احمدیہ رکھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کل 85 تصنیفات ہیں، یعنی کہ جو کتابیں حضور نے لکھی نا ان کو کہتے ہیں تصنیفات، وہ 85 ہیں۔ 85. ہاں جی 85 یعنی کہ 85 ہیں، ٹھیک ہے۔ That's a lot. ہاں جی، پہلی براہین احمدیہ حصہ اول و حصہ دوم جو 1880 میں شائع ہوئی اور آخری پیغام صلح جو 1908 میں شائع ہوئی۔ نومبر 1884 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری شادی دہلی کے مشہور صوفی حضرت خواجہ میر درد کے خاندان میں حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اور انہی کے بطن مبارک سے مبشر اولاد ہوئی۔ مبشر اولاد یعنی جن بچوں کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی خبر دی تھی، تو مبشر اولاد جو تھی وہ اولاد تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ اولاد دوں گا، بیٹا دوں گا۔ اس طرح سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو تھے جن کے بارے میں ہم نے بچوں کا الفضل بھی ہم نے کیا تھا ابھی مسلم موت نمبر میں، تو وہ بھی مبشر اولاد میں تھے، ٹھیک ہے۔ جنوری 1886 میں آپ علیہ السلام نے ہوشیار پور کا تاریخی سفر کیا۔ آپ نے وہاں چلا کشی کی۔ اسی دوران آپ کو مسلم موعود کی عظیم بشارت دی گئی۔ چلا کشی کہتے ہیں 40 دن کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے نتیجے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے گا جو کہ ایک عظیم بیٹا ہوگا۔ Wait, wasn't it basically like he went into the forest for 40 days and didn't have any food? نہیں 40 ڈیز کے لیے 40 ڈیز فورسٹ میں نہیں گئے تھے، وہ ایک جگہ پر گئے تھے، اس جگہ کا نام ہوشیار پور تھا اور وہاں پہ وہ حضور کوشش کیا کرتے تھے کہ اکیلے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ Yeah, and he didn't eat anything. نہیں حضور کھانا کھاتے تھے۔ اچھا 1890 میں حضور علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ فرمایا۔ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی، فارسی، انگریزی، اردو اور پنجابی کا الہام درج ذیل ہے۔ الہام یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی نا کچھ باتیں، وہ ہم پڑھیں گے، بڑے انٹرسٹنگ ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عربی الہام الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اس کا مطلب ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فارسی الہام ہے، یہ جو علیہ السلام والی جو آیت ہے نا، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فارسی الہام جو ہے وہ ہے مکن تقیہ بر عمر ناپائیدار، اس کا مطلب یہ ہے اس ناپائیدار زندگی کا بھروسہ مت کرو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لمبا جئیں گے، ہماری صحت اچھی ہے تو ہماری عمر 100 سال بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر صحت بھی اچھی ہو، سب چیزیں بھی اچھی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہماری موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں نہیں علم ہے کہ ہم کب کس نے چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ انگریزی الہام آئی شیل گیو یو اے لارج پارٹی آف اسلام، جو انگلش بولنے والے بچے ہیں وہ تو فوراً سمجھ میں آ گئی ہوگی ان کو، تو اس کو ہم اردو میں بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا، ایک پرومس کیا کہ میں تمہیں ایک لارج پارٹی آف اسلام دوں گا، کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اسلام قبول کریں گے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اردو الہام پھر ہے دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ایک نبی آیا دنیا میں، لیکن اس کے بعد جو دنیا کے جو برے لوگ تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں اس کو دبانا چاہا، اس کی مخالفتیں کیں، دشمنیاں کیں اور اس کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو، یعنی کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لگایا تھا، اس کی سچائی دنیا پر ظاہر کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے پنجابی الہام جے تو میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کتنے پیار سے کہا کہ اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو پھر یہ ساری کی ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ ان الفاظ کو یاد رکھنا، یہ بہت پاورفل الفاظ ہیں کہ سب سے بڑی جو طاقت والی ہستی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کا بازو پکڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی مخالفت جو ہوتی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند کتب کے نام درج ذیل ہیں: سرما چشم آریہ، فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام، آئینہ کمالات اسلام، حقیقت الوحی، اعجاز المسیح، مسیح ہندوستان میں، تحفہ گولڑویہ، کشتی نو۔
تو یہ جو کتابیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہیں، ان کو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ان کو جو آسان کتابیں ہیں نا، ان میں سے جیسے کشتی نوح ہے، اسے شروع کر لیں، اس کے بعد پھر باقی کتابیں پھر آہستہ آہستہ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ضرور جو اردو بولنے والے بچے ہیں ان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، اور جو انگلش بولنے والے بچے ہیں ان کو جو انگلش میں اس کی جو ٹرانسلیشن والی کتبیں ہیں وہ ان کو شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اگر ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں تو پھر آپ کے والدین آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں. اچھا، اس کے بعد ہے آپ علیہ السلام کے ہین حیات سلسلہ احمدیہ کے 2 اولین اخبار الحکم، البدر، بدر اور رسالہ ریویو آف ریلیجنس اردو اور انگریزی کا اجرا ہوا. 1905 میں بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی گئی. 29 جنوری 1906 کو صدر انجمن احمدیہ کا قیام ہوا. ستمبر 1907 میں وقف زندگی کی پہلی منظم تحریک ہوئی. 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لاہور میں وفات پائی، اور 27 مئی 1908 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہشتی مقبرہ قادیان میں نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں تدفین ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے، اللہ میرے پیارے اللہ. جب ایک انسان مر رہا ہو تو وہ بہت تکلیف میں اور غم میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فیملی کا کیا ہوگا، وہ لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ باقی اگر اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات سنبھال سکتا ہے. تو اس لیے پھر حضور کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے، اللہ میرے پیارے اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں آ ہی جاتی ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے باقی معاملات، آپ کے کام آسان کرتا جائے گا. Well, you can't hold Allah. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پکڑنے کے، اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں. اچھا، تو یہ تو تھا پیارے بچوں کچھ واقعات تھے، کچھ ابتدائی واقعات کے بارے میں ہم نے جانا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو تھے. اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. اور آپ بچے جانتے ہوں گے کہ دادی جان ہمیں سناتی ہیں نبیوں کی کہانیاں، اور اس دفعہ دادی جان ہمیں جن پیارے نبی کی کہانی سنا رہی ہیں وہ ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کی جو کہانی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، اور اس میں دادی جان ہمیں سنائیں گی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ بچپن سے کچھ کہانیاں. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی جان، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. احمد نماز عشاء کے بعد بھاگتا ہوا سیدھا دادی جان کے پاس پہنچا. دادی جان: وعلیکم السلام. ذرا دم تو لو میاں، یعنی کہ تھوڑا صبر کرو، آرام سے، اتنا بھاگ کے کیوں آ رہے ہو؟ احمد: مجھے مربی صاحب نے یوم مسیح موعود پر تقریر کا عنوان دیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بچپن، تو مجھے جلدی سے تیاری کروا دیں. گڑیا: اس پر تو مجھے بھی کچھ معلوم ہے دادی جان، پچھلے سال سیکرٹری صاحبہ نے اس پر تقریر کی تھی. دادی جان: جی بیٹا، آپ پہلے بتائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے. آپ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب رئیس قادیان، اور والدہ محترمہ کا نام حضرت چراغ بی بی صاحبہ تھا. کنیت ابو محمود احمد تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بچپن نہایت پاکیزہ اور درخشندہ تھا. آپ علیہ السلام کو دوسرے بچوں کے ساتھ فضول کھیلنے کودنے کی عادت نہ تھی، اور نہ آپ شوخی کرتے اور نہ شرارت میں دوسرے بچوں کا ساتھ دیتے تھے. آپ ایک سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. یعنی کہ حضور کو بچپن سے ہی نا، بعض بچے ہوتے ہیں نا بہت شوق ہوتے ہیں، ہر وقت ہنسنا کھیلنا مذاق کرنا، اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے سوبر ہوتے ہیں، گریسفل ہوتے ہیں. وہ حضور کی طبیعت ویسی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عہد طفولیت میں سنت انبیاء کے مطابق بکریاں چرانے کا بھی موقع ملا. پتہ ہے آپ کو، جو تمام انبیاء گزرے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بکریوں کو چرایا. یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا شیپرڈ ہوتا ہے نا، جیسے وہ بکریوں کو رکھوالی کرتا ہے، پھر ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، ان کو چراتا ہے. تو تمام انبیاء جو گزرے ہیں دنیا میں، انہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی بکریوں کو چرایا ہوا تھا. So there hasn't been a single Ambiya in this whole world who hasn't ever shepherded The goats. yeah. زیادہ تر جو انبیاء ہمیں ملتے ہیں، جن کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ان کی یہی ہے کہ انہوں نے بکریوں کو چرایا ہوا ہے. اور بکریاں چرانا پتہ ہے آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف طرح کے لوگوں کے مزاج کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے نا.
تو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو جب وہ بکریاں چراتے ہیں تو اس طرح سے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے انسانی مزاج کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، گڑیا نے رک رک کر جو یاد آیا وہ بتایا. محمود: یہ عہد طفولیت کیا ہوتا ہے دادی جان؟ دادی جان: محمود میاں، عہد طفولیت بچپن کے زمانے کو کہتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کی عمر ہے. شاباش گڑیا بیٹا، آپ نے اچھی باتیں یاد رکھیں. احمد: آپ علیہ السلام کون سے اسکول جاتے تھے اور کیا کیا مضامین پڑھتے تھے؟ یعنی کہ کون کون سے ٹاپکس جو تھے وہ حضور پڑھا کرتے تھے؟ دادی جان: ہندوستان میں انگریز حکومت سے قبل پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی اور وہ تعلیم کی طرف توجہ نہ دیتے تھے. اس وقت سکھوں نے مسلمانوں پر بہت مظالم کیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کو قادیان سے ہجرت کرنی پڑی اور پھر آپ علیہ السلام کے والد محترم کو کچھ زمین واپس ملی. آپ علیہ السلام کے والد رئیس قادیان تھے اور اس زمانے میں رؤسائے ملک اپنے گھروں میں ہی اساتذہ کو بطور اتالیق رکھ لیتے تھے، یعنی کہ گھر پہ ٹیچر آیا کرتے تھے اور پھر وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام کی تعلیم کا انتظام گھر پر ہی کیا گیا. آپ علیہ السلام ایک رئیس زادے ہونے کے باوجود اپنے اساتذہ کا پوری طرح احترام فرماتے اور کوئی مذاق یا بے ادبی کی حرکت نہ کرتے اور نہ کسی شرارت میں حصہ لیتے، جبکہ دوسرے بچے اساتذہ سے مذاق اور شرارت کرتے. دیکھا استاد کا احترام، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استاد کا کتنا مقام ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو جانتے اور سمجھتے تھے. اس لیے ہمیشہ اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا. اگر وہ بعض کا تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا ٹیچرز، تو کوئی بات نہیں، صبر کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی ٹیچر سے آپ کو زیادہ سیکھنے کی توفیق دے گا. اچھا محمود: آپ علیہ السلام پڑھتے رہتے تھے تو کوئی گیم نہیں کرتے تھے؟ مجھے تو کرکٹ پسند ہے. کیا آپ علیہ السلام کرکٹ کھیلتے تھے؟ ہاں جی. دادی جان: وہ زمانہ بھی سکھوں کا تھا، اس زمانے میں کرکٹ اتنی عام نہ تھی. آپ علیہ السلام کھیل تو کھیلتے تھے. اس زمانے میں کشتی، کبڈی، مگدر اور موگری کے کھیل رائج تھے. اب یہ مختلف کھیل ہیں جو کہ پنجاب وغیرہ میں کھیلے جاتے ہیں. ریسلنگ ہے، کشتی کہتے ہیں. ریسلنگ اور طرح کی ہوتی ہے. کشتی یا کبڈی جو ہوتی ہے نا، اس کو ریسلنگ کہتے ہیں، ایک قسم کی وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے مگدر یا موگری اٹھانے کے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کے کچھ پہلوان جو اٹھایا کرتے تھے نا، ایک وزن والی چیز ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے تو پھر اس کے بعد اس سے ایکسرسائز کی جاتی تھی. اس طرح سے اس کے مقابلہ جات بھی ہوتے تھے، تو وہ کھیل Oh, کھیلے you جاتے mean تھے. like they hold two heavy weights and then they swing it forward? ہاں جی، ایسے ہی کچھ ہوتا تھا. اچھا، ابھی بھی وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. سیر کی عادت تھی جو آخری وقت تک قائم رہی. آپ کئی کئی میل سیر فرماتے اور خوب تیز چلا کرتے تھے. کچے تالابوں میں تیراکی سیکھی، گھڑ سواری بھی کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ سناؤں؟ جی ہاں، محمود فوراً بولا. دادی جان: حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماہر تیراک تھے. تیراک کہتے ہیں جس کو بہت اچھی سوئمنگ آتی ہو نا. لیکن بچپن میں ایک بار کہیں تالاب میں نہا رہے تھے کہ اچانک ڈوبنے لگے. تب ایک بزرگ نے آپ کو فوری بچایا اور تالاب سے نکالا. آپ علیہ السلام فرماتے، تالاب ایک چھوٹا سا پونڈ واٹر کا تھا نا، جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، بارش وغیرہ کا بھی اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ سوئمنگ کر رہے تھے تو پھر ڈوبنے لگے تو ایک بزرگ نے بچایا. آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس بزرگ کو اس سے قبل اور بعد میں کہیں نہیں دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی. اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے. اس نے شوخی کی اور بے قابو ہو گیا. اب جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، جو لوگ گھڑ سواری کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گھوڑوں کا مزاج جو ہوتا ہے، بعض کا بہت غصے والے گھوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے اوپر کوئی بیٹھے اور پھر وہ گرا دیتے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک گھوڑا تھا جو کہ بے قابو ہو گیا، اور اس نے پھر کیا ہوا، پھر آگے پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بہت روکنا چاہا مگر وہ شرارت پر آمادہ تھا، نہ رکا. چنانچہ وہ اپنے پورے زور میں ایک درخت یا دیوار کی طرف بھاگا اور پھر اس زور کے ساتھ اس سے ٹکرایا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا. مگر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. حضور علیہ السلام بہت نصیحت کیا کرتے تھے کہ سرکش اور شریر گھوڑے پر ہرگز نہیں چڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو بچے جو ہیں وہ گھڑ سواری کا شوق رکھتے ہیں تو ان کو پہلے ایک تو ٹرینر ان کے پاس ہونا چاہیے جس کو پہلے سے پتا ہو کہ کون سا گھوڑا اچھا ہے ان کے لیے. اور اگر پتہ چلے کہ گھوڑا جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کے اوپر لوگ بیٹھیں اور اس طرح سے سواری کریں، تو پھر اس گھوڑے سے بچنا ہی چاہیے. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس گھوڑے کا حضور علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ تھا مگر آپ ایک طرف گر کر بچ گئے اور وہ مر گیا. احمد: نمازوں اور عبادات کا بتائیں دادی جان. دادی جان: چھوٹی عمر سے ہی آپ نمازوں کے پابند تھے. اس بارے میں حرمت بی بی صاحبہ جو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں اور ان سے آپ کے 2 بچے ہوئے، وہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں جب ہم اکٹھے کھیلتے تھے تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعا کر کے خدا میرے نماز نصیب کرے. آپ علیہ السلام کو مسجد سے ایسا لگاؤ تھا کہ آپ کے والد آپ کو مسجد تڑ یعنی مسجد سے چپکا رہنے والا کہا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر
خوب کرتے. آپ کے پاس ایک قرآن تھا جس پر بہت سے نشانات درج تھے. مطالعہ کی خوب عادت تھی اور آپ کے والد بار بار صحت کے حوالے سے ہمدردانہ ہدایت کرتے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے. پڑھتے رہتے تھے نا ہر وقت, تو پھر ان کو پریشانی تھی کہ کہیں نظر نہ کمزور ہو جائے یا پھر مسلسل پڑھ پڑھ کے ذہن کے اوپر نہ اثر آنا شروع ہو جائے. آپ کو بچپن میں ایک ولی اللہ صاحب کرامات بزرگ مولوی غلام رسول صاحب کلا میاں سنگھ نے دیکھا تو سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے. دادی جان اور کوئی مشاغل وغیرہ بھی بتائیں. احمد نوٹس لیتے ہوئے سر اٹھا کر بولا. دادی جان آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی مالی آسائشیں میسر تھیں, لیکن آپ علیہ السلام بچپن یا جوانی میں کسی بھی قسم کی لغو اور فضول باتوں کو نہ کیا نہ اپنایا. بچپن میں شکار کیا ہے اور وہ بھی چڑیوں وغیرہ کا جنگل میں جا کر. آپ کو کبھی کبھی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل میں ریفری کے فرائض بھی سر انجام دینے کے لیے بلایا جاتا. ہمجولی کہتے ہیں جو ہم عمر دوست ہوتے ہیں نا آپ کے, جیسے اسکول میں کلاس میں ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہمجولی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کے دوست آپ کی امانت اور دیانتداری کے قائل تھے. احمد دادی جان کوئی کتب بتائیں جہاں سے میں اس بارے میں مدد لے سکوں. دادی جان حیات طیبہ از حضرت شیخ عبد القادر مرحوم اور الفضل میں احمد علیہ السلام کا سلسلہ مضامین ہے. اس کے آغاز میں بھی آپ کے بچپن کے تمام دستیاب و واقعات کو یکجا کیا گیا ہے. احمد دادی جان جزاکم اللہ خیرن, میں کل صبح اس پر امی جان کی مدد سے تقریر لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہم نے جانا آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ بچپن کے بارے میں, اور یہ تھا دادی جان کا آنگن. اس کے بعد کیا ہے؟ فیچر کہانی. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے فیچر کہانی. اس دفعہ فیچر کہانی میں ایسٹر کے بارے میں کچھ آیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ایسٹر میں کیا ہے. فاتح اپنی امی جان کے ساتھ مارکیٹ گیا. مارکیٹ میں ایسٹر کے تہوار کی مناسبت سے کافی ساری چیزیں تھیں. اب شاہ نواز و ہمارے بچے جو کہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے جب ایسٹر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. Lots and lots of stuff about Easter. ہاں جی, اور اس اسٹف میں کیا کیا ہوتا ہے؟ Chocolate eggs, bunnies, bunny headbands, like those thingies that you wear, and they go like bobbing up, and then some other Easter stuff, more Easter stuff, and some even more Easter stuff. ہاں جی, تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کے لیے خاص اٹریکشن رکھتی ہیں. بعض اوقات مسلم بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے, جبکہ ان کو علم And نہیں toys. ہوتا. ہاں جی, جبکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے. تو ہم تھوڑا سا آج اس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ ایسٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پر مخصوص شکلوں میں تیار کردہ چاکلیٹ اور رنگ برنگے انڈے. فاتح میاں نے بھی ایک خرگوش کی شکل میں بنی ہوئی چاکلیٹ کھولنے کی ضد کی, لیکن امی جان نے نہیں لے کر دی تو وہ ناراض ہو گئے. گھر واپس آنے پر فارس بولا, بھائی یہ فاتح کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے, یعنی کہ کیوں منہ بنایا ہوا ہے, ناراض کیوں ہے. بچوں کو جب ان کی کوئی فیوریٹ چیز نہیں نا لے کے دیتے منہ بنا لیتے ہیں نا. تو اچھا, پھر آگے ہے, بھائی مجھ سے بات نہ کریں, میں ناراض ہوں. امی جان نے مجھے ایسٹر بنی والی چاکلیٹ نہیں لے کر دی. فاتح ناراضگی سے بولا, اچھا تو یہ بات ہے فاتح, میرے ساتھ چلو, میں امی جان سے اس کی وجہ پوچھتا ہوں. فارس بولا. فارس, امی جان یہ ایسٹر کیوں مناتے ہیں؟ امی جان, بیٹا یہ عیسائی مذہب کا تہوار ہے. جیسے ہم مسلمان رمضان کے مہینے کے بعد خوشی کے اظہار کے طور پر عید الفطر مناتے ہیں, اسی طرح مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقع صلیب کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یا زندہ ہونے کی یاد میں عید مناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھو پتہ چلا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے اوپر جب چڑھایا گیا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے, اور اس کی یاد میں پھر وہ عید مناتے ہیں. دسمبر میں ہم نے بچوں کے الفضل میں پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی, یاد ہے آپ کو شاہنواز؟ ہاں جی. پھر کچھ دیر میں سخت قسم کی آندھی آ گئی اور آپ کو جلدی سے نیچے اتار کر ایک غار نما کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں لٹا دیا گیا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو تھے نا ابھی صلیب کے اوپر تھے اور ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی اور ابھی زخم تھے ان کی باڈی پر. اس کے بعد جب تیز آندھی آئی تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بچوں کے الفضل میں پڑھا تھا کہ ان کو ابھی وہ زندہ ہی تھے اور بے ہوشی کی حالت میں تھے, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اتارا گیا اور اس کے بعد ان کو غار میں لے گئے اور آپ کے زخموں پر مرہم لگائی گئی. اور جب 3 روز بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے الوداعی ملاقات کی, یعنی کہ آخری ملاقات کی, اور اپنی والدہ کو لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے. کہاں گئے تھے وہ؟ فاتح, کشمیر. کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کے پاس ہے. They're in the it's basically in the between. اچھا جی,
امی جان جی ہاں، لیکن آپ کے متبعین کا ماننا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر نعوذ باللہ انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دے دی تھی، لیکن 3 دن بعد وہ جی اٹھے اور زندہ آسمان پر چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ عیسائی یہ کہتے ہیں کیونکہ انسان جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کی ایک سزا ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سزا اپنے اوپر لے لی اور اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے. لیکن اللہ تعالیٰ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو کہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے یا ثواب کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کوئی دوسرا انسان اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اور زندہ آسمان پر چلے گئے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. اسی لیے یہ تہوار ایسٹر منایا جاتا ہے کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اب ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسٹر جو ہے اس لیے منایا جاتا ہے کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، لیکن ہم ایسے نہیں مانتے. جس کی وفات ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا، یہ لا آف نیچر ہے. ٹھیک ہے، Okay, but I have one more question. ہاں جی. Basically, if if they celebrate Easter because they thought that the dead Nabi came back to life, ہاں right? جی. Then why is Easter all based about bunnies? بنیز Yeah, basically because یہ ان کی سیلیبریشن کا اپنا ایک طریقہ ہے نا. oh, اچھا، لیکن ان کا جو پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوسروں کے گناہوں کا جو ذمہ داری تھی اپنے اوپر لے لی، اس کے بعد پھر ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، پھر ان کی وفات ہو گئی اور پھر 3 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. لیکن ہم ایسے نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے فارس. امی جان، ہم احمدی تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ صلیب پر سے زندہ اتارے جانے کے بعد آپ فلسطین سے اسرائیل کی گمشدہ قبائل کی تلاش میں ہجرت کر گئے. گمشدہ قبائل کہتے ہیں جو بچھڑ گئے تھے نا، جو لوگ ان سے، اور پھر ان کی تلاش میں وہ پھر وہاں پر گئے تھے اور مشرق میں سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچے، اور پھر وہاں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد آپ نے طبعی موت سے وفات پائی. طبعی موت کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ سے، اور سری نگر کے محلہ خانیار میں دفن ہوئے، جہاں ان کا مزار آج تک موجود ہے. مزار کہتے ہیں ٹومب کو. امی جان جی بالکل، عیسائیت کے آغاز میں تو یہ عقیدہ موجود نہیں تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ اس تہوار کا کافی صدیوں کے بعد ایک رومی بادشاہ نے آغاز کیا تھا. یعنی کہ شروع میں جب حضرت عیسیٰ جب تھے نا، اس وقت یہ نہیں تھی، اس طرح سے سیلیبریشن نہیں کی جاتی تھی، لیکن کافی عرصے کے بعد ایک رومن کنگ آیا اور اس نے پھر اس طرح سے اس چیز کا آغاز کیا. Mark Anthony. اب یہ مجھے نہیں پتا. فارس. پھر ایسٹر کیوں منایا جاتا ہے؟ امی جان، کہا جاتا ہے کہ ایسٹر موسم بہار کی اینگلو سیکسنز دیوی تھی، اور یہ جشن دراصل بہار کا جشن ہے، یعنی کہ سپرنگ آتی ہے نا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی منایا جاتا تھا اور بعد میں عیسائیت نے بطور تہوار اپنا لیا. جیسے ہیلووین عیسائیت نے اپنا لیا ہے نا، بہت سارے کرسچنز بھی اب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہیلووین بھی عیسائیوں کا تہوار نہیں ہے اصل میں. اس طرح سے سپرنگ کا یہ جو تہوار ہے ایسٹر، اس کو انہوں نے مذہب سے جوڑ دیا اور اس طرح سے اس کو بھی عیسائیت نے اپنا لیا. ہندوستان میں یہ تہوار ہولی یا پھر بسنت کے نام سے انہی دنوں اور اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. ہندوستان کہتے ہیں انڈیا میں، یعنی کہ انڈیا میں بھی اسی طرح سے سیلیبریشنز ہوتی ہیں، بس اس کا نام ڈفرینٹ ہے لیکن آلموسٹ ایسا ہی ہے. ایران میں 9 روز کے نام سے 21 مارچ کو منایا جاتا ہے. تو ہم ایسٹر والی چاکلیٹ نہیں کھا سکتے، اسی لیے آپ نے منع کیا تھا. فاتح دوبارہ روحان سا ہوا، یعنی کہ رونی سی شکل بنا لی. آپ بنی والی چاکلیٹ کھائیں یا بیئر والی، چاکلیٹ تو چاکلیٹ ہے، اور میں نے تو آپ کو اس لیے نہیں لے کر دی کہ جانے سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بازار میں آپ کسی چیز کی ضد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو میں نہیں لے کر دوں گی. میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ نے. امی جان نے شرارتاً فاتح کو دیکھا. فاتح: اگلی بار میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. امی جان اور فارس نے بھی کہا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں ایک چیز، جس چیز کو مذہب سے جوڑ دیا جائے نا، تو پھر اس چیز سے جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کو پھر اگر ہم اس کو اپنانا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم بھی اسی کا حصہ بنتے جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں. چاکلیٹ تو چاکلیٹ ہے، اگر وہ بنی والی چاکلیٹ ہے یا دوسری والی چاکلیٹ ہے تو بہتر ہے کہ آپ دوسری والی کھا لیں، اس کا بھی ٹیسٹ وہی ہوتا ہے جو بنی والی کا ہوگا. اچھا، تو یہ تو تھا پیارے بچوں فیچر کہانی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ہنسنا منا ہے. ہاں جی، ہنسنا منع ہے. اور ہنسنا منع ہے میں اپنے بچوں کو ہم لطائف سناتے ہیں، اور ہمارے پاس جو لطائف آتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ہی بچوں نے بھیجے ہوتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں شاہ نواز کے کتنے لطائف پر آپ کو ہنسی آتی ہے اور ہمارے بچوں کو ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ بچے جو سن رہے ہیں آپ بھی ہمیں اپنے پسندیدہ لطائف بھیج سکتے ہیں اور ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. پہلا لطیفہ ہے ٹیچر.
یہ تمہارے ساتھ چھوٹا بچہ کون ہے؟ شاگرد: یہ ہمارا بھائی شرافت ہے۔ ٹیچر: تو اس کو اسکول کیوں لائے ہو؟ شاگرد: آپ نے ہی تو کل کہا تھا کہ شرافت کے ساتھ اسکول آیا کرو، یعنی کہ اچھے بچے بن کے آیا کرو اسکول میں، اور اس بچے کا شرافت کہتے ہیں اچھا بچہ بن کے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچہ جو تھا اس کا نام شرافت تھا، وہ اس کو اسکول میں لے آیا۔ اور یہ لطیفہ ہمیں بھیجا تھا مطہر احمد ناصر نے مالی سے۔ اچھا، اگلا لطیفہ ہے، پپو دکان سے ماچس لے کر گھر آیا تو اس کے ابو نے کہا، بیٹا اس میں تو سب تیلیاں جلی ہوئی ہیں۔ پپو: جی میں نے احتیاطاً ساری تیلیاں جلا کر چیک کی تھیں، سب تیلیاں جلتی بھی ہیں یا نہیں؟ وہ جو میچ باکس ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہوتی ہے نا میچ کی جو سٹکس ہوتی ہیں، تو اس نے چیک کیا کہ جلتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اب ایک دفعہ ان کو جلا لو تو وہ بیکار ہو جاتی ہے نا، دوبارہ نہیں ان کو کام میں لا سکتے، تو اس بچے نے ساری تیلیاں چیک کی کہ یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور ساری کی ساری ضائع ہو گئیں۔ یہ بھی مزے کا تھا، اور یہ بھیجا ہے ہمیں عفان احمد منگلا نے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر: روزانہ گیم کیا کرو، یعنی کہ روزانہ کھیلا کرو۔ سمر: میں روز فٹ بال کھیلتا ہوں۔ ڈاکٹر: کتنی دیر؟ تو سمر نے کیا جواب دیا ہوگا؟ 1 hour. 1 hour۔ دیکھتے ہیں سمر نے کیا جواب دیا۔ سمر نے کہا، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے۔ مزے کا تھا یہ بھی۔ اچھا جی، Last one. یہ لطیفہ ہمیں بھیجا زرمینہ کوثر نے اور سمر احمد نے۔ سلیم: ایکسیڈنٹ کے بعد کلیم کی عیادت کرتے ہوئے۔ اب سلیم اور کلیم کے جو لطیفے ہیں نا، وہ الفضل پہ آتے ہیں نا کافی، پچھلی بار بھی تھے۔ اچھا، جب کار آ رہی تھی تو تمہیں سڑک سے دور ہٹ جانا چاہیے تھا نا؟ کلیم: کون سی سڑک بھائی، میں تو پارک میں بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے کہاں سے گاڑی آ ٹپکی۔ ہاں وہ ڈرائیور بیچارے نے لگتا ہے نئی نئی ڈرائیونگ شروع کی ہوگی نا، تو پھر اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ یہ ہمیں لطیفہ بھیجا ہے فارس محمود حمزہ نے سیرا لیون سے۔ تو یہ تو تھا ہنسنا منا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ذہنی آزمائش. ہاں جی، ذہنی آزمائش آتا ہے اس کے بعد، اور ذہنی آزمائش میں بچوں کا الفاظ ہمارے بچوں کے لیے مزے مزے کی چیزیں لے کر آتا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی فریش ہو جائیں۔ سڈوکو ہے سب سے پہلے۔ اریگولر سڈوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیر سے واضح ہے۔ ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پیارے بچے جو ہیں اس کو فل کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے راستہ تلاش کر رہے ہیں. ہاں جی، راستہ تلاش کریں۔ اس دفعہ دیکھتے ہیں گڈو کہاں پر ہے بیچارہ، کچھ نہ کچھ گڈو کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ گڈو نے واپس گھر جانا ہے اور آندھی شروع ہے۔ اس کی آنکھوں میں مٹی کے ذرے چلے گئے ہیں، اسے صاف نظر نہیں آ رہا۔ گھر تک جانے میں گڈو کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے، گڈو کو حرف زال تک لے کے جانا ہے اور پھر حرف زال کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر گڈو کو لے کر جانا ہے، گھر لے کر جانا ہے، کیونکہ آندھی آ گئی ہے اور جلدی جلدی اس کو فنش کرنا ہے تاکہ گڈو جلدی سے جلدی گھر پہنچ سکے۔ اس بیچارے کو پہلے ہی کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، I ٹھیک ہے؟ thought we were meant to go and get Guddu to get something to clean his eyes. گھر پہنچیں گے تو ہی آئس کلین ہوں گی نا، تو آپ گڈو کا ہاتھ پکڑیں اور اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھا پیارے بچوں، راستہ تلاش کریں۔ اس کے بعد آتا ہے دلچسپ سوالات. ہاں جی، دلچسپ سوالات۔ اس بار دیکھتے ہیں کیا سوالات آئے ہیں۔ آپ شاہ نواز کوشش کریں کہ ان کے جوابات جتنے آتے ہیں بتا دیں، باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں ان کے جوابات بھیج سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سا دروازہ ہے جو کھولا نہیں جا سکتا؟ کون سا دروازہ ہے جس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے ہیں؟ The fake one. فیک ون۔ اچھا جی، دوسرا ہے، دنیا کے سب سے بڑے سمندر کا کیا نام ہے؟ Atlantis. اچھا جی، دنیا کے سب سے چھوٹے ملک کا کیا نام ہے؟ Uganda. I forgot its name, but I know it. I know the flag. It's yellow and white, but I forgot the name. اچھا جی، چوتھا سوال ہے، دنیا کے سب سے نئے ملک کا نام بتائیں۔ نیو کنٹری کون سا ہے جو کہ آیا ہے وجود میں؟ There's no new country. ہے نا ایک ملک جس کی وجہ سے بچوں کے الفاظ نے پوچھا ہے یہ سوال، بتائیں، ہے کوئی ذہن میں؟ نہیں. ٹھیک ہے، پانچواں سوال ہے، ایسے ملک کا نام بتائیں جہاں سب سے زیادہ سیاح جاتے ہیں، سیاح یعنی کہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ Pompeii, Italy. اس کے بعد ہے، دنیا کا وہ کون سا مقام ہے جہاں سب سے کم سیاح جاتے ہیں، سب سے کم ٹورسٹ جاتے ہیں؟ کون سا ایسا مقام ہے؟ I don't know. اچھا جی، ساتواں سوال ہے، دنیا کی سب سے مشہور ایجاد کون سی ہے، انوینشن کون سی ہے جو سب سے زیادہ فیمس ہے؟ Car. کار، ٹھیک ہے۔
ہم اگلی بار دیکھیں گے کہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. 8واں سوال ہے سورج اور زمین کے درمیان کتنے سیارے ہیں؟ کتنے پلانٹس ہیں جو سورج اور زمین کے درمیان میں ہیں؟ 2. 9واں سوال ہے زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے؟ Air. 10واں سوال ہے گزشتہ دنوں کس ملک نے چاند پر کامیاب لینڈنگ کی؟ امریکہ، جاپان یا بھارت؟ It was Russia. اچھا ٹھیک ہے جی. تو ہم ان کے جوابات جو ہے نا وہ اگلی دفعہ کے بچوں کا جو الفظ ہے نا It اس was میں Russia دیں گے. or America. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ دلچسپ سوالات آئے تھے نا بچوں کے الفظ میں ہم ان کے سوالات پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی دفعہ ہم نے قرآن کریم سے متعلق بہت سارے سوالات اپنے بچوں سے پوچھے تھے تو ہم یوں کرتے ہیں وہ سوالات پڑھتے ہیں پہلے اور پھر ساتھ میں جواب بھی دیتے جاتے ہیں. پہلا سوال تھا قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے 114 صورتیں یعنی کہ 114 ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ قرآن کریم میں کتنی منازل ہیں؟ اس کا جواب ہے 7 منازل. پھر تیسرا سوال تھا قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ اس کا جواب ہے 14 سجدے. اس کے بعد چوتھا سوال تھا قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں؟ 26 انبیاء. 26. 26. پانچواں سوال ہے قرآن کریم میں کتنے شہروں کے نام آئے ہیں؟ 6 شہر یعنی کہ 6 سٹیز کے نام آئے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹا سوال ہے قرآن کریم میں کتنے پرندوں کے نام آئے ہیں؟ 4 پرندوں کے نام آئے ہیں. پھر اس کے بعد 7واں سوال تھا کہ قرآن کریم میں کتنے جانوروں کے نام آئے ہیں؟ تو قرآن کریم میں 18 جانوروں کے نام آئے ہیں یعنی کہ جانوروں کے نام زیادہ آئے ہیں. 18 یعنی کہ 18. پھر ہے قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے قریباً 23 سال میں. پھر اس کے بعد ہے قرآن کریم کا کوئی اور نام بتائیں. اس کا جواب ہے الکتاب، الذکر، نور، مبارک، تنزیل. یہ قرآن کریم کے کچھ اور نام ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے اور نام بھی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ 2 تھا پیارے بچوں جو گزشتہ شمارے میں جو دلچسپ سوالات ہیں ان کے درست جوابات ہیں. اس کے بعد ہے گزشتہ شمارے 3 مارچ 2024 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام. آپ اسکرین پر بچے اپنا نام دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا اور ان کے جوابات ٹھیک تھے. ہم ان بچوں کے نام اور کبھی کبھی وہ جو ہمیں ڈرائنگس وغیرہ جو چیزیں ہمیں فل کر کے بھیجتے ہیں نا ہم وہ بھی ان کے امیجز بھی دکھاتے ہیں. اور اسی طرح سے جن بچوں کے نام شامل نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ غلطی اس میں کی ہے. وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور پھر جب ان کے جوابات ٹھیک ہوں گے تو ہم ان کو دوبارہ شامل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لیکن آپ بچے جو ہیں وہ ضرور حصہ لیتے رہیں. اس طرح سے ایک تعلق بن جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا جب آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کے الفاظ سے چیزیں سیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفاظ. ہم یوں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو رابطہ نمبرز بھی نہ بتاتے ہیں شاہ نواز تاکہ ہمارے پیارے بچے جو ہیں اگر ہمیں کچھ بھیجنا چاہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں ان نمبرز اور ان کانٹیکٹ ای میل آئی ڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں. پیارے بچوں کے الفاظ میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفاظ کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com ہاں جی info@alfazl.com یا بذریعہ واٹس ایپ ٹیلی گرام +44 7566234466 ہاں جی پر ارسال کیجئے. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل. اور آج کا جو بچوں کا الفضل تھا اس کا موضوع تھا یوم مسیح موعود. تو ہم نے آج کے الفضل میں کافی کچھ سیکھا ہے نا شاہ نواز. ہاں جی. سب سے پہلے ہم نے اللہ میاں کے خط میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایک دعا سکھائی کہ اللہ میاں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا یعنی کہ نبوت کا انعام نازل کیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کو نبوت کا انعام ملا. اسی طرح سے اس کے بعد پھر ہم نے ہمارے نبی پیارے نبی میں اتنی پیاری ایک حدیث پڑھی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو بھیج دیا ہے اور یا مہدی کو بھیجا ہے اور اس کا خلیفہ بھی اسی کا نمائندہ ہی ہوتا ہے اور ہمیں علم میں آ جائے تو ہمیں اپنے سب کام چھوڑ کر اگر ہمیں گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے اور اس کی بیعت کرنی چاہیے. اتنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کلام امام میں پڑھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نبی نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں. حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہوئی ہے اور وہ نہیں آئیں گے واپس. ٹھیک ہے. تو جس مسیح اور جس مہدی نے آنا تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. پھر اسی طرح سے ہم نے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں میں ہم نے جانا کہ ہم یوم مسیح موعود کیوں مناتے ہیں. اس لیے مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیعت لی تھی اور پھر اس طرح سے ایک باقاعدہ جماعت کا آغاز ہوا تھا.
اس کے بعد پیارے بچوں ہم نے اتنی پیاری ایک نظم پڑھی اور جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کلام تھا، اور اس میں کتنا پیارا شعر تھا کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا. یعنی کہ ایک نبی ہو کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے اعلیٰ انعام کو پا کر بھی اتنے عاجز ہیں کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بنایا جو بھی بنایا. اس کے بعد پھر ہم نے وقفے نو کارنر میں ہم بچوں کے لیے کچھ نصاب تھا، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں وہ ہم نے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے روزمرہ دعاؤں میں اذان کے بعد کی دعا اپنے بچوں کو پڑھائی. امید ہے کہ ہمارے بچے اس کو سنیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. اس کے بعد چہل احادیث میں اتنی پیاری ایک حدیث پڑھی کہ جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکل ہو. کوشش کریں کہ آپ قسم کھائیں ہی نہ. آپ جو ہے کیونکہ قسم کا جو پھر اثر ہوتا ہے پھر وہ صرف اور صرف آپ پر نہیں آتا، پھر آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پھر آتا ہے اس جھوٹی قسم کا اثر. پھر اس کے بعد ہے ادب آداب میں ہم نے کلاس کے آداب دیکھے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے اسکول میں رہنا چاہیے، اپنی کلاس میں رہنا چاہیے، اور کون کون سے آداب ہوتے ہیں اس کے. اس کے بعد پھر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ پر ایک نظر ڈالی، اور اس جو اہم واقعات تھے، جو اہم الہامات تھے، جو اہم کتب تھیں ان کے بارے میں جانا. پھر اسی طرح سے جانا کہ کب حضور کی پیدائش ہوئی اور کب حضور کی وفات ہوئی، اور پھر یہ بھی جانا کہ پیارے حضور کے آخری الفاظ تھے اللہ میرے پیارے اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دادی جان نے ہمیں مختلف واقعات سنائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ بچپن کے بارے میں، جس سے ہمارے بچوں نے بہت کچھ جانا ہوگا کہ کس طرح سے حضور کا بچپن کتنا پاکیزہ تھا، اور کس طرح سے حضور کے جو والد صاحب تھے ان کو مسیتڑ کہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ہر زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے. اسی طرح سے فیچر کہانی میں ہم نے جانا کہ ایسٹر کیا ہے اور وہ کب سے منایا جانا شروع ہوا اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک فیسٹیول تھا جو کہ ایک کنگ نے شروع کیا، اس کے بعد پھر اس کو مذہب سے جوڑ دیا گیا. تو وہ جو بدعات جو ہوتی ہیں جو مذہب سے جوڑ دی جائیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد پھر ہم نے مزے کے لطیفے سنے، اور پھر ذہنی آزمائش میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھیں. شاہنواز آپ نے آج کا بچوں کا الفضل جو ہے وہ انجوائے کیا ہے؟ ہاں جی. آپ کو سب سے زیادہ مزے کا پارٹ کون سا لگا جس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہو، یا کچھ چیز جو آپ کو سب سے بیسٹ لگی؟ جوک سے آپ نے کیا لرن کیا ہے؟ جوکس لرن کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جوکس بھی مزے کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک وہ ریفریش کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل جو چیز وہ یہی ہے کہ جو آپ بچوں کا الفضل جو آپ کے لیے نصائح لے کر آتا ہے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو، کیونکہ وہی جو بنیاد ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. یہ تو آخر میں جیسے وہ ہوتا ہے نا میٹھا ہوتا ہے نا، جیسے کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا، اس طرح سے بچوں کا الفضل آخر میں بچوں کے لیے یہ میٹھا لے کر آتا ہے جو کہ مزے کی لطائف اور یہ جو ذہنی آزمائش وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ. تو پیارے بچوں یہ تو تھا آج کا بچوں کا الفضل. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اور اب یوں کرتے ہیں شاہنواز کہ ہم اپنے پیارے بچوں سے اجازت لیتے ہیں. ہم انشاءاللہ پیارے بچوں ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہاں جی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور بچوں کے الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے زیادہ سیکھ سکیں، اور پھر ان کو یہ جو نصائح ہیں، یہ جو علم ہے، اس کو پھر اپنی عملی زندگیوں میں اپنانے والا اور پھر اس علم کو بانٹنے والا بھی بن سکیں. اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اس علم کو جذب کرنے والا ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنانے والا بن جائیں، اور پھر وہ جماعت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ایک نافع وجود بن جائیں. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اگلے شمارے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہاں جی اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہیں ہر زمان. دیکھو خدا نے
ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مرجع